سجاد حیدر ملک، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادیب نے اپنے اظہار کو نئے تجربوں کے سپرد کر کے بات کو چھپا لیا ہے لفظوں میں اور سٹائلز میں۔ وہ سٹائل یا وہ تجربے جو کہ اپنے ملکوں میں ہو کے غائب ہو چکے ہیں وہ آپ ڈسکور کر رہے ہیں۔ کبھی سوریزم کی بات ہوتی ہے، کبھی تجریدیت کی، کبھی سمبلزم کی، کبھی کچھ، اور وہ اپنے قاری تک بالکل نہیں پہنچ پا رہے، یہ حقیقت ہے۔ اور انہوں نے اپنے قاری کو حوالے کر دیا ہے ڈائجسٹوں کے۔ ڈائجسٹوں میں وہ کہانیاں پڑھتے ہیں غیر ملکی ادیبوں کی، جبکہ وہ سیدھی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور زندگی سے بالکل کٹ چکے ہیں، سیدھی سی بچے ہیں اور یہ خود جانتے بھی ہیں اس کو۔ مرزا بیگ میرا نام ہے۔ سجاد صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور یہ ساری بات جو ہے وہ تسلسل میں ہی سامنے آ رہی ہے، اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ ترسیل کی ناکامی کا المیہ ہے کہ ادیب جو کچھ اظہار کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے وہ قاری جو ہے اس پر مکمل یا تو ابلاغ نہیں ہو رہا اس کو، اور یا یہ ہے کہ وہ قاری جو ہے وہ اس کی طرف اس محبت اور رغبت کے ساتھ بڑھ نہیں رہا۔ اب اس میں بات ابھی ہوئی ہے، رشید امجد صاحب نے ابھی کہا کہ جناب اس میں آڈیو ویژول جو ایکوپمنٹس ہیں انہوں نے بھی کچھ گڑبڑ پیدا کر دی کہ آج کے دور کی وہ چیزیں ہیں، جبکہ چھپا ہوا جو لفظ ہوتا تھا وہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بھرپور ایک اس کا سلسلہ ہوتا تھا، پہنچ ہوتی تھی، رسائی ہوتی تھی۔ لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ جیسا ابھی بالکل آخری جب بات سجاد صاحب کر رہے تھے کہ ادیب جو ہے ہمارا اس نے اپنے لفظوں میں یا تو وہ چھپ کے رہ گیا یا تکنیکس میں اس نے اپنی پناہ لے لی ہے، یعنی وہ اس طرح کا اظہار نہیں کر پا رہا جو قاری تک پہنچتا۔ لیکن اس میں مصیبت یہ ہے کہ ابھی سوریلزم کی انہوں نے بات کی یا تجرید کی بات کی یا علامت نگاری کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری جو تکنیکس ہیں جو تجربے ہیں وہ یکلخ ختم ہو چکے ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ سوریلزم جو ہے وہ 1924 کے قریب جو ہے اس طرح کا کام جو ہے یورپ میں ہوا، علامت جو ہے وہ بہت پہلے وہاں بھی رہی، ہمارے ہاں بھی رہی، داستان میں بھی رہی، لوگ سمجھتے تھے اس کو۔ صرف مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری نے اس طرح کی محبت کا رشتہ جو ہے جو پہلے تھا وہ رہا نہیں ادب کے ساتھ اس کا، یا ادیب کی طرف وہ رغبت جو ہے اس میں کم۔ اس کی وجہ ہے اس میں لیک صاحب اس میں معاملے کچھ ایسے ہیں کہ ہمارا جو قاری ہے اس نے اپنی تربیت کا کچھ بندوبست بھی نہیں کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ ادب جو ہے وہ اس طریقے سے رکا نہیں رہے گا، ادب ٹیکنیک کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے گا، اظہار کے معاملے سے بھی آگے بڑھے گا، اور اس نے عالمی ادب کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ ادیب قاری کا انتظار نہیں کرے گا، وہ ادیب قاری کا انتظار کرے گا جس کو کہ اپنے زیادہ پڑھے جانے کا یا زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا یا چھوٹے چھوٹے اس کے اپنے مفادات ہوں گے وہ اس کے سامنے ہوں گے۔ کچھ ادیب ایسے بھی تو ہوں گے اور رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طریقے سے ہر آدمی تک نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے کہ ہر لکھا ہوا لفظ ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت اظہار ہوگا تو اظہار کی بھی کچھ سطحیں ہوں گی، کیونکہ ہماری عام روزمرہ کی جو زندگی ہے، جو لین دین ہوتا ہے، اس میں ابلاغ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اظہار کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ابلاغ ہونا چاہیے۔ لیکن ادب جو ہے وہ عام روزمرہ کی لین دین کی چیز نہیں ہے۔ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں، ادیب آج کا جو بات کرنا چاہتا ہے وہ پچھلے ادب کو سامنے رکھ کر اس کی روایت کا ایک تسلسل بھی بنائے گا، ایکسٹینشن بھی روایت میں پیدا کرے گا اور آگے کی بات کرے گا۔ معز الدین صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا، میرا نام معز الدین ہے، اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ادب کو پاکستان بننے کے بعد سے جو جملہ اصناف سخن ہے ان کے حوالے سے تو بات کی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری سطحیں ہیں اس کی۔ مثلا بچوں کا ادب ہے، خواتین کا ادب ہے، شاعری ہے، نظم ہے، افسانے ہیں، پھر نظریاتی نقطۂ نظر سے پاکستان کے جو اور باتیں جو ہوئی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا